ایک زمانہ تھا جب سیاست کا مقصد عوام کی بہتری اور خوشحالی تھا، مگر پھر خود غرضی اور انتشار کی سیاست نے جنم لیا۔ یہ جو چوروں کا ٹولہ میں پیپلز پارٹی کے ڈاکو بیٹھے ہیں، اور نواز شریف ایک ڈاکو۔ جب سیاست کا ہدف صرف اقتدار کی کرسی حاصل کرنا ہو تو انسان کمینگی، بے حسی اور شر پسندی کی ساری حدیں عبور کر جاتا ہے۔ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا۔ یہی حال اس انوکھے لاڈلے کا ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے اس کھوکھلے دعوے دار کو سمجھنا ہوگا کہ اصل رجیم چینج آپریشن 2018 میں ہوا تھا، جب نواز شریف کی حکومت گرائی گئی تھی۔ محمد نواز شریف صاحب has secured 244 votes۔ مگر بات سیاسی شعور کی ہے کہ جن سیاستدانوں کے رویے جمہوری ہوتے ہیں وہ کبھی تشدد کی راہ نہیں اپناتے۔ کہ اگر ہم نے اس الیکشن کے بعد جمہوریت کو ہم نے اگر مضبوط کرنا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر تعمیری سوچ کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے۔ گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ اس سب کے باوجود ہماری حکومت میں تمام سیاستدانوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے تمہارے ساتھ ہاتھ ملایا، مگر بدلے میں تم نے کیا کیا؟ صرف انسانیت کی تذلیل۔ نواز شریف، میں تمہیں اب یہ آج تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ تین چوہے جو کرنے چلے ہیں، تمہارا نام تمہیں چیری بلاسم رکھ دیتا ہوں۔ ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل۔ اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو۔ لوگوں کی ذاتیات پر حملے۔ سچ بتاؤ، کیا ریاست مدینہ کا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ سچ بتاؤ، کیا تم اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر سیاست میں نہیں آئے؟ کیا تم نے جہانگیر اور علیم خان جیسے سیاستدانوں کو بطور ATM استعمال نہیں کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جب تم حکومت میں تھے اس وقت تو اداروں کی شان میں زمین و آسمان ایک کر دیا کرتے تھے۔ پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے، ایک مضبوط فوج ہے، پروفیشنل آرمی ہے، وہ ایک ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کو میں داد دوں گا، انہوں نے کہا۔ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی شان میں قصیدے پڑھتے تھکتے نہیں تھے، مگر جب تم اپنی نااہلی کے باعث ایوان سے دھتکار دیے گئے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے، تو تم گریبان پھاڑ کر اداروں پر الزام تراشی کے غلیظ راستوں پر نکل آئے۔ میر جعفر ایک مسٹر ایکس اور ایک اس نے شرمناک رول ہے اس ملکی الیکشن کمیشن کا۔ میں نے کبھی نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں۔ سیاست تمہارے بس کا کام تھا ہی نہیں، اس لیے تم اداروں میں عیب نکالنے لگے۔ یہ امریکنوں نے کتنی توہین کی ہے۔ پہلے تم نے اپنی حکومت جانے کا قصوروار امریکہ کو ٹھہرایا، پھر فوج کو موردی الزام ٹھہرایا، پھر محسن نقوی کے خلاف گالم گلوچ پر اتر آئے۔ یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی، جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا اور مانے۔ پھر جو ملک کے خلاف تم نے گندی ترین چال چلی وہ یہ کہ ملک سے باہر بیٹھے عادل راجہ، حیدر مہدی اور فاطمہ کے جیسے کرائے کے لوگوں کو لانچ کیا۔ میں نے ڈرٹی ہری کے سٹاف سے کنفرم کیا، میں کہا یہ تو وہی ہے جن کا کام صرف پاکستان اور اس کے اداروں کو گالیاں دینا ہے۔ تم وہ بادشاہ اور ملوکیت پسند انسان ہو جو اقتدار ملتے ہی تمام سیاسی مخالفین کو دیوار میں چنوا دینا چاہتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو نیب کو استعمال کر کے جیلوں اور زندانوں کو اپنی سیاسی حریفوں سے بھر دیتا ہے۔ تمہاری حکومتی کارکردگی ہے کیا؟ بس ترقی سے تنزلی کی ایک زندہ بیانک تصویر۔ حکومت ملتے ہی تم نے ملک کے بچے بچے کو IMF کا قرضدار بنا دیا۔ مظلوم عوام جنازے سڑکوں پر رکھ کر بیٹھی رہی، مگر بادشاہ سلامت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ پاکستان کے اداروں اور ایوان نے مل کر 20 برس تک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی تھی، تم نے اسے ہی غیر قانونی قرار دے دیا اور عالمی برادری میں پاکستان کی رسوائی کا سبب بنے۔ Clearly there were linkages between these groups and the Pakistani security forces because they had created them. میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں، انہوں نے بات پاکستان کی ہو تو صرف گالیاں، اور جب ہندوستان کا نام آئے تو تالیاں۔ آخر تمہارے دوغلے پن کی کوئی حد ہے بھی کہ نہیں؟ تم بغیر کسی منشور کے حکومت میں آئے تھے، آئے دن بدلتے تمہارے اقتصادی وزیر اس بات کے گواہ ہیں۔
اس ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ جو تم نے کھلواڑ رچایا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سال 2015 کے بعد مہنگی ترین LNG خریدی گئی کیونکہ تم خود نااہل تھے اور خوفزدہ تھے کہ لوگ تمہاری کارکردگی پر سوال نہ اٹھائیں۔ اسد عمر کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں ادارے پرفارم نہیں کر پائے۔ اس لیے تم نے احتساب کا کھوکھلا نعرہ بیچا اور لوگوں کو الجھائے رکھا۔ آپ نے سب نے میری کال پہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے، اور جب تمہیں اپنی کرسی جاتی نظر آئی تو تم نے ملک کی معیشت پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ ملک کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی۔ IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اشیاء کی قیمتیں بڑھائیں اور باہر آ کر عوام کے سامنے پیٹرول سمیت اشیاء کی قیمتیں گرانے کا اعلان کر دیا تاکہ آنے والی حکومت اسی دلدل میں پھنسی رہے۔ فوج، عدلیہ اور الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے کو گالیاں دینا معمول بن گیا۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب تم اپنے امریکی اور یہودی اکاؤں کے بوٹ چاٹنے لگے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے امریکی سفارت خانے جا کر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات کی ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ میں بے اختیار وزیر اعظم تھا۔ عمران نیازی صاحب، اگر واقعی آپ بے اختیار تھے تو کیا آپ چند سوالوں کے جوابات دینا پسند فرمائیں گے، یا ہم آپ کو آپ کے ماضی کی جھلک دکھلائیں؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی مرضی کا نہیں تھا؟ کیا چیئرمین نیب آپ کی مرضی کا نہیں تھا؟ کیا DGI آپ کی مرضی کا نہیں تھا؟ کیا گورنر آپ کی مرضی کے نہیں تھے؟ کیا IG پنجاب آپ کی مرضی کا نہیں تھا؟ کیا گلگت کا گورنر آپ کا نہیں تھا؟ کیا KPK کا وزیر اعلیٰ آپ کا نہیں تھا؟ چلے یہ سب سہ بھی لیا جائے، مگر جو تشدد اور انتشار کی سیاست کو اپنا کر ماں کو بیٹے سے جدا کیا، بھائی بھائی کو آپس میں لڑوا دیا، رشتوں کا لحاظ اور مروت کی تہذیب کا سر بازار قتل عام کیا، قوم کو اخلاقی زوال کی دلدل میں دھکیل دیا، اس کے لیے یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اپنی اندھی انا کی تقلید میں تم نے ملک کو وہ نقصان پہنچایا جو بدترین دشمن بھی کبھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ There is only one credible institution inside Pakistan, that is the Pakistan Army. It's a glue. وہ فوج ہے ہی نہیں، وہ گوند ہے جو پاکستانی عوام کو جوڑ رکھی ہے۔ آپ کا اندر والا بندہ بنا ہمارے پیسہ خرچ کرے خود اندر اتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ I think it's a great thing. کچھ لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، سب کچھ پاور کے لیے کام کرتے ہیں، سب کی قیمت ہوتی ہے نا۔ عمران خان کی قیمت اس کی ایگو ہے۔ عمران خان کی یہ فیول کیا چیز کر رہی ہے کہ تم نے مجھے کیسے بول دیا، میں خدا ہوں، تم نے مجھے کیسے بول دیا، میرا نام عمران خان ہے۔ میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔